سورہ صافات پارہ 23 میں ربی حبلی من الصالحین، اے اللہ مجھے ایک صالح نیک اولاد عطا کر۔ یہ کس کی دعا تھی؟ حضرت ابراہیم کی دعا تھی علیہ السلام، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی بہت عرصے تک حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اولاد عطا نہیں فرمایا تھا۔ آپ نے جب دوسرا نکاح حضرت حاجرہ سے فرمایا تو تب حضرت اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ تو جب آپ نے حضرت ابراہیم نے دعا کی ربی حبلی من الصالحین، اے اللہ مجھے ایک نیک و صالح اولاد عطا فرما، تب اللہ تبارک و تعالی نے حضرت اسماعیل ذبیح اللہ کو عطا فرمایا۔ وہ بھی حضرت ابراہیم نے صرف کہا تھا کہ مجھے ایک نیک صالح اولاد عطا کر، اللہ تبارک و تعالی نے فبشرناہ بغلام حلیم، اس کے بعد والی آیت وہی سورہ صافات پارہ 23 میں فبشرناہ بغلام حلیم، اللہ نے ایک لڑکا عطا فرمایا جو حلیم تھا، عقل مند تھا۔ اس کے بعد جب حضرت ابراہیم کے بیٹے حضرت اسماعیل جب حد بلوغت تک پہنچ گئے، یعنی 12 سال کے قریب جب عمر ہو گئی، باپ کے ساتھ چلنے کے قابل ہو گئے، باپ کے ساتھ کام کرنے کے قابل ہو گئے، تو تب اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ابراہیم کو خواب میں حکم فرمایا کہ تم قربانی کرو۔ تو حضرت ابراہیم صبح اٹھتے ہیں اور 200 اونٹ کی قربانی دیتے ہیں۔ پھر دوسری رات پھر خواب میں یہی حکم ہوتا ہے کہ آپ قربانی کیجئے۔ تو حضرت ابراہیم پھر اٹھتے ہیں، پھر 200 اونٹ کی قربانی دیتے ہیں۔ پھر تیسری رات خواب میں پھر یہی بشارت اور حکم ہوتا ہے کہ آپ قربانی کیجئے۔ تو پھر 200 اونٹ کی قربانی دیتے ہیں۔ چوتھی رات اللہ کی طرف سے خواب میں حضرت ابراہیم کو حکم ہوتا ہے کہ جو تم کو سب سے زیادہ عزیز ہو، سب سے زیادہ پیارا ہو، اسی کی قربانی کیجئے، اسی کو قربان کیجئے۔ حضرت ابراہیم سمجھ گئے اللہ تبارک و تعالی میرے فرزند ارجمند، میرا شہزادہ، میرا بیٹا اسماعیل کی قربانی چاہتا ہے، کیونکہ سب سے زیادہ میں اگر کسی سے پیار کرتا ہوں، کسی سے محبت کرتا ہوں، کوئی سب سے زیادہ اگر عزیز ہے، پیارا ہے، تو میرا بیٹا اسماعیل ہے۔ اس وقت حد بلوغت تک پہنچ گئی۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے، اس کے آگے والی آیت وہی سورہ صافات پارہ 23 میں فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَىٰ قَالَ يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُونِ إِن شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ۔ ایک دن حضرت ابراہیم اپنی بیوی حضرت حاجرہ سے کہتے ہیں کہ میں آج میرے فرزند اسماعیل کو میں لے کے ایک دعوت پہ جا رہا ہوں۔ تو حضرت حاجرہ انہیں غسل دلا کر
اور اچھے کپڑے سے ملبوس کرا کے عطر سے معطر کرا کے تیار کروا دیتی ہیں، تیار کرا دیتی ہیں۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو لیتے ہیں ساتھ میں اور چھپا کر چھری بھی اور رسی بھی ساتھ میں لیے جاتے ہیں۔ چلے گئے، گھر سے نکل گئے، اور ادھر شیطان آ کر کے حضرت حاضرہ کے پاس پہنچ گیا۔ کہتا ہے جانتے ہو آج اسماعیل تمہارا بیٹا کہاں جا گیا ہے؟ ابراہیم کہاں لے کے گئے ہیں؟ حضرت حاضرہ کہتی ہیں دعوت پہ، ایک دوست کی دعوت پر۔ شیطان کہتا ہے کہ نہیں، یہ دھوکہ ہے، یہ جھوٹ ہے، دعوت پہ نہیں، بلکہ انہیں حکم ہوا ہے کہ بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے۔ حضرت حاضرہ کہتے ہیں یہ کبھی ہو سکتا ہے کہ کوئی باپ اپنے ہاتھ سے اپنے بیٹے کو ذبح کرے؟ یہ لا ممکن ہے، یہ محال ہے، نہیں ہو سکتا۔ شیطان کہتا ہے نہیں ہو سکتا، لیکن ان کے رب کا حکم ہے، ان کے رب کا حکم ہے۔ جو ہی حضرت حاضرہ نے رب کا حکم سنتی ہیں تو شیطان سے کہتی ہیں تو شیطان مردود دور ہو جا، جب میرے رب کا حکم ہے اسماعیل کو ذبح کرنے کا، اسماعیل کو قربان کرنے کا، تو حاضرہ اس پر رکاوٹ نہیں بن سکتی۔ اگر میرے اسماعیل کی قربانی رب چاہتا ہے، یہ ایک اسماعیل ہے، اگر 100 بھی اسماعیل ہو، حضرت حاضرہ سب کو اللہ کی بارگاہ میں ذبح کرنے کے لیے، قربان کرنے کے لیے تیار ہے۔ شیطان یہاں سے ناکام، پھر پہنچ جاتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس۔ کہتا ہے کہ آپ بھی بڑے حد کرتے ہیں، ایک خواب کو حقیقت کرنے جا رہے ہیں۔ شیطان سے حضرت ابراہیم کہتے ہیں کہ ہٹ جا شیطان مردود، ایک نبی کو جو خواب ہوتی ہے وہ خواب، وہ گمان نہیں ہوتا ہے، بلکہ نبی کو جو خواب ہوتی ہے وہی یہ الہی پیغام خدا ہوتا ہے۔ شیطان تو دور ہٹ جا، جو جس بات کا میرے رب کا حکم ہے ابراہیم اسے ادا کرے گا۔ پھر اسماعیل کے پاس پہنچتا ہے، جانتے ہو کہاں آئے ہو، کہاں جا رہے ہو؟ اسماعیل کہتے ہیں دعوت پہ۔ نہیں، جھوٹ، کہ تمہارے باپ تمہیں ذبح کرنے لے آئے ہیں، تمہارے گلے پر چھری رکھیں گے اپنے ہاتھ سے۔ اسماعیل علیہ السلام کہتے ہیں کہ کبھی دنیا میں ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی باپ اپنے ہی ہاتھ سے اپنے بیٹے کے گلے پر چھری رکھے، خنجر رکھے، کبھی ایسا نہیں ہو سکتا۔ شیطان کہتا ہے تو ہو ہی تو نہیں سکتا، لیکن ان کے رب کا حکم ہے، ان کے خدا کا حکم ہے۔ حضرت اسماعیل کہتے ہیں شیطان مردود دور ہو جا، جب میرا رب میری قربانی چاہتا ہے تو میں اسماعیل رب کی بارگاہ میں قربان ہونے کے لیے تیار ہوں۔ تو اللہ کا قرآن کہتا ہے فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، اسی آیت، اسی سورہ کی آگے والی آیت، یعنی باپ نے بیٹے کو پیشانی کے بل اوندھے لٹایا۔ مفسرین کہتے ہیں کہ حضرت اسماعیل نے اپنے بیٹے سے، حضرت اسماعیل نے اپنے باپ ابراہیم سے کہا تھا کہ ابا مجھے پیشانی کے بل لٹائیں، اوندھے لٹائیں، چیت نہ لٹائیں، کبھی آپ میرے چہرے کو دیکھ کر کبھی آپ کی چھری نہ رک جائے، کیونکہ باپ ہی ہوتا ہے، اور آپ اپنی آنکھ پر پٹی باندھ لیں، کہیں آپ مجھے
तड़पता हुआ देखकर, आप मेरे चेहरे को देखकर आपकी छुरी न रुक जाए, इस वजह से आप अपनी आंख पर पट्टी बांध लें और मुझे औंधे लिटाएं, पेशानी के बल, चीत नहीं पेशानी के बल लिटाएं। फलम्मा अस्लमा तल्लहु लिल जबीन, बाप ने अपने बेटे इब्राहिम ने अपने बेटे इस्माइल को पेशानी के बल लिटा दिया। शैतान सर पीट के रह गया। अब क्या होगा? मैं तो निकला था अल्लाह के बंदों को भटकाने के लिए, लेकिन यहां यह हो रहा है कि बाप अपने ही हाथ से अपने बेटे को ज़िब कर रहा है और कुर्बान कर रहा है। वनादैनाहु या इब्राहिम, हमने इब्राहिम को निदा दिया। इब्राहिम, अल्लाह का कुरान कहता है हमने इब्राहिम को पुकारा, ऐ इब्राहिम। वनादैनाहु या इब्राहिम कद सद्दक़्ता रुया, कद सद्दक़्ता रुया इन्ना कज़ालिका नजज़िल मुहसिनीन। ऐ इब्राहिम, तुमने सच कर दिखाया, तुमने सच करके दिखाया, ऐसे ही हम सिला देते हैं। एक ख्वाब को तुमने हकीकत कर दिखाया। अल्लाह हजरत इब्राहिम से इरशाद फरमाया, ऐ इब्राहिम कद सद्दक़्ता रुया इन्ना कज़ालिका नजज़िल मुहसिनीन, तुमने एक ख्वाब को हकीकत कर दिखाया। अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत इब्राहिम से कहा कि तुम्हारे बाद वालों में ये बाकी रहेगा। अल्लाह का कुरान कहता है ये बाद वालों में ये बाकी रहेगा। तुमने हकीकत, एक ख्वाब को जो हकीकत कर दिखाया है, ये बाद वालों में बाकी रहेगा। और अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत इब्राहिम से कहा कि इब्राहिम वो सलामुन अला इब्राहिम, ऐ इब्राहिम तुम पर सलाम हो। यही सूरह सौफात पारा 23 में अल्लाह तबारक व तआला ने कहा सलामुन अला इब्राहिम, ऐ इब्राहिम तुम पर सलाम हो, तुमने एक ख्वाब को हकीकत कर दिखाया और तुमने अपने ही हाथ से अपने फर्जंद को, अपने बेटे को कुर्बान करने के लिए, ज़िब करने के लिए तुम तैयार हो गए। और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे इस्माइल के गले पर छुरी रख दी और छुरी चला भी दी, लेकिन मशीयत इलाही थी, गला कटा नहीं और छुरी चली नहीं, दोबारा चलाने वाले थे। इसी के दरमियान अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत जिब्रील को हुक्म दिया, जिब्रील जाओ, मेरा इब्राहिम अपने बेटे इस्माइल को ज़िबा कर देगा। उसी के दरमियान एक जन्नत से मेढ़ा लो, इस्माइल की जगह पर लिटा दो और इस्माइल को उठा दो। हजरत जिब्रील आते हैं मेढ़ा लेकर और इस्माइल को उठा देते हैं, उसी जगह पर मेढ़ा को लिटा देते हैं और छुरी चल जाता है, मेढ़ा ज़िब हो जाता है। कुर्बानी की जरूरत है। जब कुर्बानी हो गई, यानी जब बलि देने वाले इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपनी नियत से मट्टी खोल के देखते हैं, इखलास से बेटा इस्माइल कोने पर खड़े हैं और परहेजगारी की रियाया से यहाँ ज़िब हो गया, ये कुर्बान हो गए, इसकी कुर्बानी हो गई। तो जब ये आलम देखते हैं हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। तुम्हारे इख्लास को, तुम्हारे परहेजगारी को, तुम्हारा देखता है, तुम्हारे दिल को तस्बीह, ये तशरीफ यही करते हैं, अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह किए जाते हैं, अल्लाह तू बहुत बड़ा है। और यही तकबीर तशरीक और यही तकबीर तशरीक हम जिलहिज्जा की 9वीं तारीख से लेकर 13वीं तारीख के लिए एक पड़ोस रिश्तेदार के लिए, अगर किसी